ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں. پاکستان میں 7 روز تک خوشی خوشی قیام کرنے والی نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے وطن روانہ ہو گئی. ٹیم نیوزی لینڈ کے جانے کے باوجود دورے پر اٹھنے والے سوالات اب تک جواب طلب ہیں. کون سی تھریٹ تھی؟ کیسا راز نیوزی لینڈ بغیر بتائے چلی گئی؟ دورہ نیوزی لینڈ کا آغاز جس قدر خوشگوار تھا، اختتام اتنا ہی افسوسناک. پاکستان نے جس مہمان ٹیم کے لیے دل کھولے، اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا، وہی کروڑوں شائقین کرکٹ کا دل توڑ کر فرار ہو گئی. نیوزی لینڈ کی ٹیم جاتے جاتے سارے راز ساتھ لے گئی. نیوزی لینڈ کا ٹویٹر اور ویب سائٹ ان تمام معاملات پر مکمل خاموش ہے، لیکن اب عالمی کرکٹرز اور دل برداشتہ شائقین رنجیدہ ہیں. قومی کرکٹر محمد حفیظ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اب بھی وہی سیکیورٹی تھی، اب بھی وہی روٹ تھا جس راستے سے ٹیم روانہ ہوئی، لیکن کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں بنا. اس سے قبل چیئرمین رمیز راجہ نے بھی اپنے پیغام میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اور جو کچھ ہوا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا. آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کیا ہوا. انفارچونیٹ سینیریو ہے. نیوزی لینڈ نے پاکستان میں اپنے دورے کے دوران راولپنڈی میں 3 ایک روزہ میچز اور 5 T20 میچز کھیلنا تھے، لیکن مہمان ٹیم کی جلد بازی میں لیے گئے فیصلے نے سارا کھیل بگاڑ دیا. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم اور آفیشلز اسلام آباد ایئرپورٹ سے متحدہ عرب امارات کے لیے روانہ ہو گئے. نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم اور آفیشلز خصوصی طیارے کے ذریعے UAE روانہ ہوئے ہیں. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم اور آفیشلز اسلام آباد ایئرپورٹ سے متحدہ عرب امارات کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. نیوزی لینڈ ٹیم اور آفیشل خصوصی طیارے کے ذریعے UAE کے لیے روانہ ہوئے ہیں. وفا عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے. وفا، بتائیے گا. جی بالکل. نیوزی لینڈ کی ٹیم جس کی آج واپسی کا پلان کیا گیا تھا، اگرچہ وہ دن تقریباً 12:30-1 بجے ان کو ہوٹل سے پک کر لیا گیا تھا اور ایک انتہائی سخت سیکورٹی کے حصار میں ان کو ایئرپورٹ تک پہنچایا گیا تھا. تاہم وہاں پہ ان کی فلائٹ کا جو اسکیجول تھا وہ شاید تھوڑا چینج ہوا. تاہم رات 8 بجے کے قریب جو ہے جو ٹیم آئی ہوئی تھی، جو آفیشل تھے، وہ سارے اسٹیٹ گیسٹ لانج میں ان کو پہلے روکا گیا اور وہاں سے پھر لانج 5 کے ذریعے سے وہ ایگزٹ کیا انہوں نے، اور جو اسپیشل فلائٹ ان کے لیے آئی ہوئی تھی ان کو لے کے دبئی روانہ ہوئی ہے، اور پھر دبئی سے وہ ان کی جو اگلی منزل ہوگی وہ نیوزی لینڈ کی ہوگی. جی اسلام. بہت شکریہ وفا عباس. وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی. 11th آور پر پاکستان کے ساتھ کوئی چیز نہیں شیئر کی گئی. دنیا بھر سے پاکستان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا. نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ مغرب زدہ سبز پاسپورٹ کی عزت پر لیکچر دے رہے ہیں. نون لیگ اس سوچ سے باہر نکلے اور قومی سوچ اپنائے. نیوزی لینڈ کی دیکھیں، ہم نے تو تمام تر سیکیورٹی فراہم کی. اس سے پہلے کشمیر پریمیئر لیگ ہوئی. نیوزی لینڈ کے اندر ہی کرائسٹ چرچ کے اندر مسجد کے اوپر دہشت گردی کا واقعہ ہوا، وہاں پر درجنوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم وہیں پہ موجود رہی، لیکن یہاں پر تو کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں تھا، کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں تھا. پاکستان کی تمام تر انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکیورٹیز کے ادارے، وہ تمام جو ہے اس کو سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے، اور اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن بھی نہیں شیئر کی. اس قسم کی جو ٹویٹس ہیں جو ان کی باقی لیڈروں کی جانب سے بھی آئی، میں سمجھتا ہوں یہ اس سوچ سے باہر نکلیں، قومی سوچ اپنائیں. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے آنن فانن دورہ کیوں منسوخ کیا؟ اصل وجہ سامنے آ گئی. 5 آئیز کی جانب سے جاری تھریٹ کام کر گیا. نیوزی لینڈ حکومت کو پاکستان میں موجود اپنی کرکٹ ٹیم کے خلاف خطرے کی اطلاع 5 آئیز کی جانب سے دی گئی تھی، جسے قابل اعتماد قرار دیا گیا تھا. اطلاع کے بعد نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور چیئرمین PCB کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جبکہ دونوں ممالک کے وزراء اعظم کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطے ہوئے، جس کے چند گھنٹے بعد دورے کے خاتمے کا اعلان سامنے آ گیا. وزیر داخلہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ نیوزی لینڈ ٹیم کے حوالے سے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں اور سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. 5 آئیز نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ پر مشتمل انگلش بولنے والے 5 جمہوری ملکوں کا ایک انٹیلیجنس شیئرنگ انتظام ہے، جو سرد جنگ کے دوران سوویت یونین پر نظر رکھنے کے لیے قائم کیا گیا تھا. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی جانب سے دورہ منسوخ کیے جانے پر معاملہ ICC میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا.
ذرائع کے مطابق دورہ نیوزی لینڈ منسوخی سے پی سی بی کو $1 سے $1.5 ملین کا نقصان ہوا۔ آئی سی سی میں قانونی مشاورت اور کیس کو بھرپور انداز سے پیش کیا جائے گا۔ آئی سی سی کے اجلاس میں پی سی بی چیئرمین رویز راجہ معاملات کے حوالے سے آواز بلند کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ٹیم تمام انتظامات سے مطمئن تھی۔ پی سی بی آئندہ چند روز میں نقصان کا تخمینہ پبلک کرے گا۔ سابق کرکٹر مکی ارتھر نے بھی نیوزی لینڈ کی جانب سے دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا پاکستان ایک پرامن ملک ہے، وہاں کرکٹ کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر سے جاری پیغام میں انہوں نے لکھا، پاکستان کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگوں کا ملک ہے۔ میرے وہاں گزرے 3 سال بہت شاندار تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ مکی ارتھر نے نیوزی لینڈ سیریز منسوخ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس سے قبل دنیا کے کئی نامور کرکٹرز نیوزی لینڈ کے دورے کی منسوخی پر افسوس کا اظہار کر چکے ہیں۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی یا نہیں، فیصلہ آج متوقع ہے۔ انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، ہم نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے دورہ پاکستان سے دستبرداری کے فیصلے سے آگاہ ہیں۔ ہم اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہیں جو صورتحال کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے پاکستان میں موجود ہے۔ ای سی بی نے کہا، بورڈ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں فیصلہ کرے گا کہ آیا ہمارا دورہ جاری رہنا چاہیے یا نہیں۔ دوسری جانب برطانوی میڈیا نے بھی نیوزی لینڈ کے فیصلے کے بعد انگلش ٹیم کے دورہ پاکستان کو مشکوک قرار دے دیا۔ انگلینڈ نے آئندہ ماہ 2 T20 کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔ آئندہ الیکشن میں شیر میدان مارے گا، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا دعویٰ۔ کہا، کینٹونمنٹ بورڈ سے جنم لینے والی پی ٹی آئی کی اپنی جنم بھومی میں ہی سیاسی موت ہو گئی۔ 2018 میں جھوٹے وعدے کیے گئے، پی ٹی آئی کے ہاتھوں ملک کی معیشت کی بربادی ہو رہی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے۔ ان 3.25 سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے۔ آج چینی 108 اور 10 روپے کلو پہنچ گئی ہے۔ 2013 سے لے کے 18 تک چینی 52 روپے سے اوپر نہیں گئی تھی۔ سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن میں متوالے رہنما تحریک انصاف پر خوب گرجے برسے، تبدیلی سرکار کو مافیا قرار دے دیا۔ رہنما خواجہ سعد رفیق بولے کہ ملک آرڈیننس پر چلایا جا رہا ہے، پارلیمنٹ عملاً غیر فعال ہو چکی۔ الیکشن کمیشن کو آپ آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، اور سول بیوروکریسی جہاں کوئی دیانتدار ڈوور سرکاری افسر موجود ہے اس کو آپ کہیں لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ملک میں یہ حالت ہو کہ ایک حکومت جس کے پاس میجورٹی نہ ہو، وہ ملک کے تمام ریاست کے ستونوں کے ساتھ وہ حالت جنگ میں آ جائے تو سوچیں اس ریاست کا کیا حال ہوگا۔ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فراڈ ہے، جس کے ذریعے آپ ڈے لائٹ رابری کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پہ ایگری نہیں کرتی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 28 جولائی 2018 تک ملک سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی۔ نواز شریف شہباز شریف نے قوم سے کیا وعدہ پورا کیا۔ اس ملک کے 2 ہی مسئلے تھے، ہر فرد کی زبان پہ تھا کہ جی اس ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے اور اس ملک سے دہشت گردی ختم ہونی چاہیے۔ آپ آ جائیں، آپ 28 جولائی پہ اللہ کے فضل سے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی اور اس ملک سے دہشت گردی بھی ختم ہو چکی تھی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن سب سے بڑا اور فیصلہ کن سروے ہے۔ نون لیگ کو ووٹ ڈال کر عوام نے ہماری کارکردگی کی گواہی دی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن پاکستان کے طول و عرض میں پچھلے 3 سال میں سب سے بڑا سروے ہے اور سب سے فیصلہ کن سروے ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 28% ووٹ لیے ہیں۔ ان حالات میں اس طرح کا رزلٹ آنا اس بات کی نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ کو، پاکستان مسلم لیگ کے ووٹروں کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا آنے والے وقتوں میں۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ یہ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، عوام کے دلوں سے نون لیگ کو نہیں نکال سکتے۔ حکومت کے ہر جھوٹے مقدمے نے ہمارے حوصلے کو بلند کیا۔ 72 سالوں سے یہ ملک پٹڑی سے اترا ہوا ہے، حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے، بجلی بلوں میں 35% تک انکم ٹیکس کے نفاذ کے بعد
پانی سر سے اونچا ہو چکا۔ عمران خان نے مہنگائی کو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بجلی بلوں پر عائد انکم ٹیکس کو مسترد کرتے ہوئے کہا، اگر مہنگائی سے نجات چاہیے تو پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ مہنگائی کے خلاف ملک بھر کے عوام کمر کس کر باہر نہ نکلے تو عمران خان کے عوام پر حملے نہیں رکیں گے۔ انہوں نے کہا، پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے فیکٹریوں کی پیداواری لاگت میں ہونے والا اضافہ عام آدمی کے بجٹ کو مزید متاثر کرے گا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے کہا، بجلی بلوں میں 35% تک ایڈوانس انکم ٹیکس کا نفاذ بے رحمی ہے۔ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرانے کے بعد بجلی بھی گرا دی۔ اپنے 3 سالہ دور میں یہ حکومت 59 کے قریب صدارتی آرڈیننس نافذ کر چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بجلی بلوں میں 5 سے 35% ایڈوانس انکم ٹیکس کے نفاذ کو حکومتی بے حسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بجائے ہوش کے مہنگائی کا سامنا کرتے عوام کو ریلیف دینے کے، یہ حکومت ان کی جیب پر مزید ڈاکے مار رہی ہے۔ حکومت پاکستان کو جس معاشی دلدل میں دھکیل چکی ہے، اس سے نکالنا دہائیوں کا کام ہوگا۔ آخر پاکستان کے عوام کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کرنے کے بجائے یہ حکومت آمرانہ طرز حکومت اپنائے ہوئے ہے۔ خزانہ بھرا ہوا دکھانے کے لیے یہ حکومت عوام پر ٹیکسز کا بوجھ لاد رہی ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں مخلوط حکومت کی تشکیل کے لیے طالبان سے مذاکرات شروع کر دیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے، دوشنبے میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے رہنماؤں اور تاجکستان کے صدر سے تفصیلی ملاقاتیں اور گفتگو کی گئی۔ 40 سالہ تنازع کے بعد تمام اقوام پر مشتمل حکومت افغانستان میں امن و استحکام لائے گی۔ وزیر اعظم اور تاجک صدر میں ہونے والی ملاقات میں افغانستان کے امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا۔ افغان حکومت میں تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کی شمولیت کے لیے مذاکرات کا آغاز وزیر اعظم عمران خان نے تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان اور تاجک صدر امام علی رحمان میں ملاقات ہوئی، جس میں افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں استحکام اور معاشی بحالی ناگزیر قرار دیتے ہوئے طالبان اور تاجکوں کو قریب لانے میں کردار ادا کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ دوشنبے میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے رہنماؤں اور تاجکستان کے صدر سے تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔ طویل مشاورت کے بعد ہم نے طالبان سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ افغان حکومت میں تاجک، ہزارہ اور ازبکوں کو شامل کرنے پر مذاکرات کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 40 سالہ تنازع کے بعد تمام اقوام پر مشتمل حکومت افغانستان میں امن و استحکام لائے گی۔ یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہوگا۔ پاکستان نے افغانستان میں پائیدار قیام امن کے لیے ایک اور بڑا قدم اٹھا دیا۔ وزیر اطلاعات کہتے ہیں، پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ پاکستان کی تجویز پر تاجک برادری نے افغانستان کی پشتون برادری سے بات چیت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دورہ تاجکستان کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا، پوری دنیا اس وقت افغانستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا، طالبان سے مذاکرات کا اعلان بہت تاریخی ہے۔ تاجک صدر کا پوری دنیا کے تاجک بہت احترام کرتے ہیں۔ طالبان سے مذاکرات کا اعلان بہت تاریخی ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ تاجک کو مخلوط حکومت میں شامل کیا جائے۔ وسطی ایشیا سے ٹرین سروس شروع کر سکیں گے تو اقدام گیم چینجر ہوگا۔ افغانستان میں روس کے انخلا کے بعد اختلافات اور لڑائیاں ہوئیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، افغانستان میں پائیدار قیام امن خطے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے وہ افغانستان کے استحکام کے لیے آگے بڑھیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے کینیڈین ہم منصب مارک گارینو نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات، افغانستان کی ابھرتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا، پرامن و مستحکم افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ عالمی برادری افغانستان کی معاشی اور انسانی بنیادوں پر معاونت کے لیے آگے بڑھے۔ وزیر خارجہ نے کینیڈین ہم منصب کو اپنے حالیہ 4 ملکی دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے ہیملٹن میں پاکستانی کینیڈین شہری کی ہلاکت اور اس کے والد کے اغوا کے معاملے کو اٹھایا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ بھارت نے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا، پاکستان افغان جنگ کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا، ہزاروں شہری جان سے گئے، اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔
برطانوی جریدے دی انڈیپینڈنٹ نے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موئید یوسف کا مضمون شائع کیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور سیاسی تصفیے کی حمایت کی۔ افغان جنگ میں پاکستان نے 80,000 سے زائد جانیں گنوائی ہیں، جبکہ 150 ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان بھی اٹھایا ہے۔ موئید یوسف نے سوال اٹھایا کہ کیا دنیا افغانستان اور خطے کو چھوڑنے کی غلطی دہرائے گی؟ یہ عالمی برادری کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران نہ پیدا ہو۔ طالبان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کام کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ عالمی برادری کو اپنی کوششوں کو مربوط کرنا چاہیے۔ عالمی برادری کو بڑی طاقتوں اور افغانستان کے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ اتفاقی رائے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ افغانستان میں حکومت کے لیے ایران کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ ایرانی صدر کہتے ہیں افغانستان میں تمام افغان عوام کی نمائندہ حکومت ہونی چاہیے۔ ایرانی صدر نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بیان میں کہا افغانستان میں تمام افغان عوام کی نمائندہ حکومت بنائی جائے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا افغان سرحد پر داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابراہیم رئیسی نے کہا افغانستان میں داعش کی موجودگی پورے خطے کے لیے خطرناک ہے۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ معروف شخصیت یاسین جویا کو سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل برائے لاہور کا تقرر نامہ جاری کر دیا گیا۔ یاسین جویا نے اس موقع پر سری لنکا حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے اور میں پاکستان اور سری لنکا حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں گزشتہ 30 سال سے میڈیا سے وابستہ رہا ہوں، مجھے ملک کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ انشاءاللہ دونوں ملکوں کے کلچرل، بزنس، اسپورٹس اور صحافیوں کے وفود کے دورہ جات کروائیں گے اور ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ غیر رجسٹرڈ بجلی گیس کے صنعتی اور کمرشل صارفین کے لیے بری خبر ہے۔ ایسے صارفین پر جو کہ رجسٹرڈ نہیں 17% تک کے اضافی ٹیکسز کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی FBR نے جاری کر دیا ہے۔ کامران چودھری رپورٹ کریں گے۔ غیر رجسٹرڈ صنعتی اور کمرشل صارفین پر اضافی ٹیکسز کی بھرمار، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر رجسٹرڈ صنعتی، کمرشل اور بجلی گیس و صارفین پر اضافی ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں۔ نان فائلر صنعتی اور کمرشل صارفین پر 17% تک اضافی ٹیکسز عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ FBR کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نان فائلر کمرشل صارفین کے بلوں پر 5 سے 17% کے اضافی ٹیکسز کا نفاذ ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ماہانہ 10,000 روپے تک کے کمرشل صارفین کے بلوں پر 5%، ماہانہ 10 سے 20,000 روپے کے بل پر 7% اضافی ٹیکسز، ماہانہ 20 سے 30,000 روپے کے بل پر 10% اضافی ٹیکسز لگیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ماہانہ 30 سے 40,000 کے بل پر 12% کا اضافی ٹیکس، ماہانہ 40 سے 50,000 روپے بل پر 15% کا اضافی ٹیکس اور ماہانہ 50,000 روپے سے زائد کے بل پر 17% کے اضافی ٹیکسز کا نفاذ ہوگا۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ میپکو حکام نے 37 دنوں کی ریڈنگ کے بعد عوام کو بھاری بھرکم بل بھجوانے کا الزام سرکاری تعطیلات کو قرار دیتے ہوئے معاملہ ہی گول کر دیا۔ میپکو حکام کی جانب سے کہا گیا میٹر ریڈرز کو زائد ریڈنگ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا۔ احمد کاشف رپورٹ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ زبردست مارتا بھی ہے اور رونے بھی نہیں دیتا، یہی صورتحال میپکو افسران کی بھی ہے۔ عوام کو 37 دنوں کی بل بھجوائے گئے تو عوام کی چیخیں تو گویا مریخ تک سنائی دینے لگی تھیں۔ انکوائری کا غلغلہ بلند ہوا اور آج پھر انکوائری رپورٹ میں میپکو حکام نے نیپرا ڈویژن اور عوام کو ایسا ماموں بنایا کہ معاملہ ہی گول کر دیا۔ CEO میپکو کی تشکیل کردہ انٹرنل انکوائری کمیٹی نے معاملہ کی انکوائری مکمل کر دی۔ انکوائری رپورٹ میں 37 روز کی ریڈنگ کے بعد عوام کو بھاری بل بھجوانے کے حوالے سے میپکو کو کلین چٹ جاری کرتے ہوئے معصوم ثابت کر دیا گیا ہے۔ انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذہبی تہواروں، سرکاری تقریبات اور دیگر تعطیلات کے باعث مئی، جولائی اور اگست کی ریڈنگ مقررہ وقت پر نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے عوام کو بھاری بل بھجوانا پڑے، مطلب معاملہ ٹائیں فش۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریڈنگ نہ ہونے کے سبب عوام کو گزشتہ سال کے تناسب سے بل بھجوا دیے گئے اور تمام سرکلز کے میٹر ریڈرز کو خصوصی ہدایات قطعی طور پر جاری نہیں کی گئیں کہ وہ زائد ریڈنگ کریں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی مہنگائی بڑھ گئی۔ سبزیاں، پھل ہوں یا اشیاء خوردنوش، سب کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، حکومت ریلیف دینے کے وعدے پورے کرے۔ علمدار بلوچ کی رپورٹ۔
पेट्रोल की कीमतें क्या बढ़ी, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियों में आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, फलों में अंगूर, सेब की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। शहरियों का कहना है घी, आटा, चीनी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जाएं तो जाएं कहां? हम गरीब लोग कहां से खाएं, किधर जाएं हम लोग? ये तो हमारे हुकूमत है ना जी, नाम का हुकूमत है। हर बंदा ये चाह रहा है कि गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा है कि महंगाई कम करे, पेट्रोल की कीमतों को वापस कम करें और ताकि महंगाई कम हो सके। महंगाई तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो आज देखें 130 रुपए का पैकेट था, आज 200-300 रुपए का बिक रहा है। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ जुड़ी है ना, कुछ हिसाब नहीं चलने पे। शहरियों ने शिकवा किया कि पीटीआई ने हुकूमत में आने से पहले बड़े वादे किए लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ। महंगाई कम होने के बजाय रोज बरोज बढ़ती जा रही है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर में महंगाई का नया तूफान शुरू हो गया। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में 140 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में बुनियादी अशिया ज़रूरिया खरीदना भी आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। रोटी मिलती थी 6 रुपए की, 7 रुपए की, अब हो गई है 15 रुपए की। नान 20 रुपए का हो गया। गरीब आदमी किधर जाए? घी देखें, घी महंगा हो गया पेट्रोल के साथ, हर चीज़ पेट्रोल के साथ। सब्जियाँ हैं वो महंगी हो गई हैं। दिहाड़ी 800 रुपया, एक दिन लगती है, एक दिन लगती नहीं है सर। हम किधर जाएं? महंगाई तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो आज देखें 130 रुपए का पैकेट था, आज 200-300 रुपए का बिक रहा है। घी भी इसी तरह का महंगा है, हर चीज़ ही महंगाई है। सब्जियां का रेट देखो, 100 रुपया किलो से कम सब्जी कोई भी नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे। जो बुनियादी चीज़ें, आटा हो गया, चीनी हो गई, घी हो, दूसरी चीज़ें जो है इनके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि जो है ना अपना एक कोई भी आवाम के लिए पैकेज लेकर आए। जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला अदालत पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिका काबीना से मंजूरी नहीं दी गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम पर मजीद बोझ बढ़ गया है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ओगरा और वफाकी हुकूमत से में दीगर को फरीक बनाया जाए। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि अमारात इस्लामी का सरकारी मजहब इस्लाम और मुल्क में इस्लामी कवानीन नाफिज होंगे। खारजा पॉलिसी इस्लामी शरीयत के मुताबिक होगी। नई अफगान खारजा पॉलिसी के मुताबिक अवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक और इंसाफ यकसा तौर पर हासिल होगा। तमाम पड़ोसियों के साथ हल तलब मसाइल पर पुरअमन तरीके और तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अमारात इस्लामी में गर्ल्स स्कूल जल्द खुल जाएंगे। इस वक्त उनके खोलने के तरीक़ाकार पर काम किया जा रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, क्लासेस को कैसे अलग किया जाए और लड़कियों के स्कूल के असातिज़ा की तकसीम कैसे की जाए, जल्द ही मुशावरत के बाद तरीक़ाकार को मीडिया और लोगों के सामने लाया जाएगा। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने इंकशाफ किया है कि 4.2 मिलियन से ज़ायद अफगान बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार 2 बम धमाके हुए, जिनमें अब तक 4 तालिबान मुसल्लह अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुतादिद ज़िंदगी की बाजी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सूबा नगरहार के शहर जलालाबाद में 2 धमाके हुए, जिनमें 4 तालिबान मुसल्लह जंगजू मारे गए और मुतादिद जख्मी हुए। अफगान मीडिया के मुताबिक बारूदी सुरंग सड़क किनारे नस्ब की गई थी। धमाकों में अफगान तालिबान की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाकों में जख्मी होने वाले अफराद को मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 29 अगस्त के काबुल ड्रोन हमले में बेगुनाह शहरी मारे गए। अमेरिका ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा, ये गलती थी और वो इस पर तहे दिल से मुआज़रत ख्वाह हैं। हमले में अमरीकी तंजीम के इमदादी कारकुन समेत ख़ानदान के 10 अफराद मारे गए थे। अमेरिका ने इतराफ़ किया है कि 29 अगस्त को काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे जाने वाले 10 अफराद 10 मासूम बेगुनाह शहरी थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि ड्रोन हमले में मारा जाने वाला इमदादी कारकुन और उसके खानदान के 9 अफराद थे। तफ्तीश के बाद सहाफ़ी को ब्रीफिंग में जनरल मैकेंजी ने अमरीकी ड्रोन हमले को गलती करार देते हुए माजरत की। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने भी एतराफ़ किया कि ड्रोन हमले में निशाना बनने वालों का ताल्लुक दाइश खुरासान से नहीं था। संगीन गलती से सबक सीखने की कोशिश करेंगे।
افغانستان میں اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل مشن 6 ماہ کے لیے بڑھا دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مشن کی توسیع کے لیے قرارداد پیش کی گئی تھی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین نے افغانستان کے لیے $1 ارب کی امداد دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ سلامتی کونسل کی جانب سے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کردار جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ جماعت اسلامی نے ڈومیسٹک وائلنس بل واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر سراج الحق کہتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس بل کا قانون ہمارے خاندانی نظام پر حملہ ہے۔ پی ٹی آئی نے شریعت سے منافی تمام قوانین بنائے۔ اسلام جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے کی نفی کرتا ہے۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل آمرانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ 57 بنائے گئے قوانین ایک بھی عوامی مفاد کا نہیں۔ اسمبلی سے باہر 68 آرڈیننس پاس کیے گئے، ایک بھی عوام کے لیے نہیں۔ حکومت نے پاکستان کو 30 سال پیچھے دھکیل دیا۔ پی ٹی آئی نے عوام کے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے، حکومت نے عوام سے کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہی چاہتے ہیں کہ قوم ہمیں اعتماد دے، قوم آئندہ الیکشن میں ہمیں ووٹ دے، اور انشاءاللہ اس اعتماد کے نتیجے میں ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جس میں قانون کی حکمرانی ہوگی، ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جہاں میڈیا آزاد ہوگا، ایک ایسا پاکستان بنائیں گے ہر انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا، اور ہماری حکومت اور ادارے وہ ٹیکس جمع کرنے والے اور عوام کو نچوڑنے والے نہیں ہوں گے، وہ ایک ماں باپ کی کردار ادا کریں گے۔ پاک سرزمین پارٹی نے 10 اکتوبر کو لیاقت آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا۔ سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کا ہنی مون پیریڈ ختم ہونے والا ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی والوں کو صاف پانی دیا، نہ بس مسائل ہی مسائل دیے۔ سہولیات کدھر ہیں؟ ملک میں اچھی گورننس کی ضرورت ہے۔ ملک میں موجودہ حالات دشمن کے لیے مفید ہیں۔ لوگوں کے پاس پانی نہیں آ رہا، ڈیفنس سے لے کر بلدیہ ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن اور نیو کراچی اور سجانی تک کے علاقے ایسے ہیں، امیر بھی پانی خرید کر پی رہا ہے اور غریب بھی پتہ نہیں کیسے پی رہا ہے، پانی سمجھ سے باہر ہے، اس کے پاس تو خریدنے کے بھی پیسے نہیں۔ اوگرا آپ کو ₹1.35 بڑھانے کی سفارش کر رہا ہے، وزیر اعظم صاحب ₹5 سے زائد جو ہے پیٹرول بڑھا رہے ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نااہلی شو کر رہی ہے، اور ان کا غرور اور گھمنڈ جو ہے وہ کہیں سے نیچے جا کر نہیں دے رہا۔ شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں 6 بینکرز کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضلع کچہری عدالت میں طلبی۔ 26 بینک افسران نے 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ لاہور کی ضلعی کچہری میں شہباز شریف، ان کے صاحبزادوں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت 6 بینکرز کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ عدالت نے بینکرز کے بیانات کروانے کے بعد سماعت 23 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ اگلی سماعت کے موقع پر کیس کے دیگر گواہوں کو پیش کیا جائے۔ سانحہ مہران ٹاؤن کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ پولیس نے فیکٹری سپروائزر ظفر اور ریحان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کی فوجی مشقیں مشترکہ مقصد 2021 کا انعقاد کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ چین، پاکستان، منگولیا اور تھائی لینڈ کے دستوں نے مشقوں میں حصہ لیا۔ فوجی مشقیں چینی پیپلز لبریشن آرمی کی کوشن ٹریننگ پریکٹس سے منعقد کی گئیں۔ مشقوں میں امن مشن کے کردار اور مقاصد کے تحت آپریشن ہوئے۔ پاکستان UN امن مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ پاکستانی دستوں کی مہارت کو شرکاء نے بھرپور انداز میں سراہا۔ خبروں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ عمر شریف کے بعد سندھ حکومت نے دراز قد نصیر سومرو کے علاج کے لیے اخراجات بھی اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ نصیر سومرو پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ صوبائی وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے دراز قد نصیر سومرو کی علالت کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے علاج کے تمام اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا۔ عذرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ نصیر سومرو کو علاج کی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ دراز قد نصیر سومرو پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو کر کراچی کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ لاہور میں کرونا کیسز کے بعد ڈینگی کے وار بھی شروع ہو گئے۔ لاہور میں ایک ہی دن میں 34 کیسز سامنے آ گئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں کرونا کیسز کے بعد ڈینگی کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق
پچھلے 24 گھنٹوں میں صوبے میں ڈینگی کے 34 کیس رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت پنجاب نے بتایا کہ لاہور میں 29، پنڈی میں 2، گجرات، جھنگ اور پاک پتن میں 1 کیس رپورٹ ہوا۔ محکمہ صحت نے کہا کہ رواں سال پنجاب میں ڈینگی کے 398 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ملک میں کرونا کے وار میں ٹھہراؤ آنے لگا۔ مثبت کیسز کی شرح 5% سے نیچے آ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 2512 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ عالمی وائرس مزید 63 پاکستانیوں کی زندگیاں نگل گیا۔ ملک میں کرونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 64,564 تک جا پہنچی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2512 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,20,615، سندھ میں 4,49,349، خیبر پختونخوا میں 1,70,738، بلوچستان میں 32,722، گلگت بلتستان میں 10,232، اسلام آباد میں 1,03,923، جبکہ آزاد کشمیر میں 33,682 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 63 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 27,135 ہو گئی۔ پنجاب میں 12,365، سندھ میں 7,243، خیبر پختونخوا میں 5,374، اسلام آباد میں 899، بلوچستان میں 344، گلگت بلتستان میں 182 اور آزاد کشمیر میں 728 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ملک بھر میں اب تک 1,87,97,433 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,077 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,29,562 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,117 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ انتہا پسند مودی سرکار کو ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے تشدد روکنے کے لیے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تشدد اس وقت کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی کو نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہنچنے پر کڑی تفتیش کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی قونصلیٹ کی تحریری ضمانت پر کئی گھنٹے بعد داخلے کی اجازت ملی۔ ذرائع کے مطابق شہریار خان آفریدی اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیم کی دعوت پر نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہنچے تو امریکی امیگریشن حکام نے انہیں اپنے ہمراہ لیا، جہاں ان سے 3 گھنٹوں تک سوال و جواب کیے گئے، جن سے امریکی حکام مطمئن نہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق انہیں ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم سرکاری پاسپورٹ پر سفر کرنے والے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی کو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے رابطے کی اجازت دے دی گئی، جس کے بعد انہیں امریکہ میں داخلے کی اجازت ملی۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر 2 قاتلانہ حملے فوج کے اندر سے ہوئے، ان عناصر کی جانب سے جن لوگوں نے مجاہدین کو تربیت دی تھی۔ یہ انکشافات وزیراعظم عمران خان نے روسی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کیے۔ There were insider attacks from within the Pakistan army who had trained the Mujahideen. So there were 2 suicide attacks, failed attacks put on General Musharraf from within the army. فرانس اور امریکہ کے درمیان معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ فرانس نے نئے معاہدے پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیروں کو واپس بلوا لیا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ اور آسٹریلیا میں اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ یان یوس ڈرین نے ایک بیان میں کہا کہ صدر ایمینوئل میکرون کی طرف سے لیا گیا یہ فیصلہ موقع کی سنگینی کی وجہ سے ہے۔